ظاہر ہے نتھنگ از فائنل، بٹ ڈیفینس منسٹر صاحب کا بیان آ گیا کہ جی 6 ماہ کے اندر ہمیں IMF کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اتنے ہمارے پاس آرڈرز آ رہے ہیں ڈیفینس کے اور اتنے پیسے آ رہے ہیں اب کہ وی ول ناٹ نیڈ دی IMF. آئی تھنک یہ اس قسم کے بیان نہیں دینے چاہیے. ٹھیک ہے، مورال اپ کرنے کے لیے اٹس اے گڈ آئیڈیا، بٹ دس از ناٹ ریئلسٹک. یہ جو آرڈرز ہیں، باتیں چل رہی ہیں، ٹرمز ابھی ڈسکس نہیں ہوئی ہیں. پھر یہ کہ کتنی ایڈوانس پیمنٹ ہونی ہے، کتنی کریڈٹ ہونی ہے، کتنا کیا ہونا ہے. پھر یہ آپ کا خیال ہے بٹن دبائیں گے اور یہ جہاز نکلنے شروع ہو جائیں گے. یہ تو 5 10 سال لگتے ہیں ٹو فلفل آرڈرز لائک دس. بٹ یس، اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا، بیکاز یہ پہلی دفعہ ڈیفینس انڈسٹری ہماری کو بوسٹ مل رہی ہے. یہاں تک کہ اب ٹرکی از انٹرسٹڈ آلسو. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی کوئی معاہدہ کر لیں، بیکاز ہم بھی ٹرکی سے ڈرونز خرید رہے تھے. کچھ ہم خود بنا رہے ہیں، کچھ ہم ان سے لے رہے ہیں. تو ٹرکی از ویری ایڈوانسڈ ان ڈرونز. تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی معاہدہ کر لیں، اینڈ وی کین ڈو اے 3-way تھنگ کہ آپ سے ہم بھی کچھ لے لیں، آپ ہم سے لے لیں، آگے سپلائی کرنا ہے کر لیں، اینڈ سو آن. تو یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں، بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو materialize, and I think we have to wait and see. دیکھیے، ہمیں جو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ MOUs تو بڑے ہوتے ہیں جی. ہر حکومت آتی ہے اور کہتی ہے اتنے بلین کے ہم نے MOU سائن کر دیے. پتہ لگا کہ ایک MOU بھی پورا نہیں ہوتا. سو آئی تھنک دس از دیٹ سچویشن کہ لوگ ایکسپلور کر رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، ڈسکشنز ہو رہی ہیں. ان میں سے اگر کوئی چیز فائنلائز بھی ہوتی ہے تو اس کی سٹیجز ہوگی. پہلی سٹیج پہ اتنا پیسے آئیں گے، پھر آپ یہ سپلائی کریں گے، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا. دس از اے میڈیم ٹو لانگ ٹرم ایجنڈا ہے. بٹ اٹس اے گریٹ تھنگ اگر ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے. ہمیں 10 بلین کے آرڈرز آ جاتے ہیں فار آر ایئر کرافٹ اینڈ ٹریننگ ایئر کرافٹ اینڈ ادر ایئر کرافٹ. دیٹ ول بی ونڈرفل. بٹ یہ نہیں ہے کہ راتوں رات یہ ہو جائے گا. اچھا، لیکن سیٹھی صاحب، ترکی کا اس اتحاد میں شمولیت کا جو ارادہ ہے وہ اس لیے بھی حیران کر گیا کہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کے دور میں ایک اور اتحاد بننے جا رہا تھا جس پر سعودیہ خفا ہو گیا اور ترکی اس میں پیش تھا، پھر وہ بننے سے رہ گیا. لیکن اب ترکی کا اس طرف آنا یہ خطے میں کس طرح کی چینجز کا سبب بنے گا، اسپیشلی اگر ہم قطر کو دیکھیں، پھر UAE کی پوزیشن کو بھی دیکھیں؟ دیکھیے، ٹرکی بھی پلیئر بننا چاہتا ہے، انٹرنیشنل پلیئر، اسپیشلی ان دی اسلامک ورلڈ. اسی لیے ٹرکی نے جب بات چیت ہو رہی تھی بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان، تو ٹرکی نے مذاکرات کے لیے جگہ بنائی تھی استنبول میں بھی. تو اس لیے آئی تھنک ٹرکی ڈز وانٹ ٹو پلے اے رول. اب میرا خیال ہے وہ جو سچویشن تھی نا اس وقت، سعودی عربیہ کو یہ خطرہ تھا کہ یہ شاید OIC کے خلاف، جہاں سعودی عربیہ از دا لیڈر، تو وہ ہٹ کے یہ کوئی اور ملیشیا، پاکستان اور ٹرکی کے ساتھ کچھ کرنے جا رہے ہیں. آئی تھنک وہ تو اب ایشو ختم ہو چکا ہے. اب سچویشن ایسی ہے کہ اس وقت تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کسی کو کہ UAE اور سعودی عربیہ کے درمیان بھی کانفلکٹ چل رہی ہے. ہم تو یہی سمجھتے تھے دے آر آل آن دا سیم پیج، بس ہمارے لیے تو دے ور آل آن دا سیم پیج. مگر اب چیزیں سمجھ آنی شروع ہوئی ہے کہ آپس میں بھی کانفلکٹ چل رہی ہے. سعودی عربیہ دور ہو گیا تھوڑا سا امریکہ سے، اور تھوڑا سا خوفزدہ ہو گیا فرام اسرائیل، اور ٹرسٹ نہیں کرتا اب امریکہ کو یا اسرائیل کو. اور ویئرز UAE جو ہے بہت قریب ہو گیا ہے اسرائیل کے اور امریکہ کے. تو یہ بھی ایک نیا ڈائمینشن شروع ہو گئی ہے. تو آئی تھنک ٹرکی وانٹس ٹو بی پارٹ آف دس نیو ڈیولپمنٹس. تو اس میں پاکستان تو would be very happy to do that. اور میرا خیال ہے اس وقت اگر ڈیفینس کی کوئی ارینجمنٹ ہوتی ہے جس میں سعودی عربیہ کا بھی فائدہ ہے اور ٹرکی جو ہے وہ کلیئر کٹ پوزیشنز لیتا ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ سعودیز ول ناؤ ہیو اینی ایشو. بیکاز وہ جو ایشو تھا وہ تھا OIC کے علیحدگی، ایک اور کوئی تنظیم، وہ ایشو اب نہیں رہا. ناؤ سعودی عربیہ از دا لیڈر آف دا پیک ایز اٹ ور، OIC، اور اس کے اندر کوئی دراڑ نہیں ہے. اور اگر یہ اتحاد پھیلتا ہے، اس میں ترکی شامل ہوتا ہے، دیگر ممالک بھی آتے ہیں، تو اس کو لیڈ کون کرے گا، اور اس میں باقی جو معاملات ہیں وہ کس کے زیر نگرانی طے ہوں گے؟ اب دیکھیے، اسلامی نیٹو بن سکے گا؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو. اسلامی نیٹو شیٹو نہیں بننی. بیکاز دیکھیے ان سب کے جو انٹرسٹ ہے نا، ابھی بھی میجورٹی آف دیز کنٹریز وہ امریکہ کے ساتھ الائڈ ہے. بیکاز وہ تیل کا مسئلہ ہے نا، تیل کا مسئلہ جو ہے وہ تو امریکہ کے ساتھ. اور ترکی کی کیا پوزیشن ہے؟ ترکی تو انڈیپینڈنٹ ہے، ترکی تو بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے اور بہت امریکہ پسند بھی نہیں کرتا. مگر ٹرکی بھی جو ہے نیٹو کا ممبر ہے، نیٹو کا ممبر ہے ٹرکی. تو ٹرکی از پلئنگ اے ویری انٹرسٹنگ گیم. آئی تھنک ٹرکی وانٹس ٹو بی ریکگنائزڈ ایز اے پاور. اور اس کو پتہ ہے کہ نیٹو کے اندر ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ ممبر، نیٹو کی بھی اہمیت نہیں ہے، اور اب نیٹو کی تو اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے دن بدن. سو آئی تھنک اردوغان جو ہے ہی ول کوآپریٹ ود سعودی عربیہ اینڈ پاکستان.
اوکے. تو سیٹھی صاحب عرب لیگ کا فیوچر، آپ نے ابھی OIC کی بات کی، ان کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں اسحاق ڈار صاحب بھی شرکت کے لیے گئے ہیں. تو گلف کنٹریز کی جو آرگنائزیشن ہے اس کا فیوچر آپ جی ہاں، یہ لوگ ابھی ان کو پریشانی یہ ہو رہی ہے جو لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے نا ابھی صومالیہ کے اندر، اس کا بھی ایشو بنا ہوا ہے نا. جی. سو آئی تھنک دے آر آل ٹرائنگ ٹو فائنڈ ویز ان کہ یہ کانفلکٹ کم سے کم ہو. مگر اب یہ پھیل گئی ہے یمن میں بھی ابھی چل رہی ہے، اچھا، اور اب سوڈان میں چلی جائے گی، اور پھر صومالیہ میں چلی جائے گی. سو آئی تھنک اس قسم کے ایشوز تو چل رہے ہیں اب، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول بی سو ایزی ٹو ریزالو دیز. اور سیٹھی صاحب اس اتحاد میں اسرائیل اور امریکہ کی جو اس وقت خطے میں عزائم ہے ان کا کتنا کردار ہے، ان کو کتنا بھانپا جا رہا ہے؟ دیکھیے، امریکہ صومالیہ اور صومالی لینڈ دونوں کے ساتھ بات کر رہا ہے، اور دونوں کے ساتھ ان کے ڈیفنس اگریمنٹس ہیں اور کچھ آنا بات جانا چیت چل رہی ہے. اور اسرائیل جو ہے وہ صومالی لینڈ کے ساتھ اسے ریکگنائز کر لیا ہے. جس میٹنگ کا آپ نے ابھی ذکر کیا وہاں یہی تو ڈسکشن ہونے جا رہی ہے کہ جی یہ اس کو بالکل نہیں ایکسیپٹ کیا جا سکتا کہ آپ ایک بریک اوے رجیم جو ہے، روگ رجیم، اس کو آپ اس طریقے سے ایکسیپٹ کر لیں، اور وہ بھی اسرائیل. مگر ایشو وہی بنے گا، وائی از اٹ دیٹ Somali land is important because it sits on the Red Sea. اور وہ ریڈ سی جو ہے دیٹ از دی انٹرنس، وہ جو ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں سے چوک پوائنٹ ہے بابل بندر، اور وہاں سے پھر آپ جاتے ہیں آگے ٹو سویز اینڈ سو آن. تو آئی تھنک یہ اس قسم کے ایشوز چل رہے ہیں وہاں. تو ایسے میں جب غزہ میں پیس پروسیس میں ہے، وہاں ایک ابھی اسٹیبلائزیشن فورس بھی تعینات کرنی ہے. ترکی اور پاکستان کو اسرائیل پہلے ہی باہر کرنے کا عندیہ دے چکا ہے، سعودی عربیہ بھی خائف ہے اسرائیل سے. تو یہ اتحاد کیا اس ضمن میں بنے گا کہ غزہ یا فلسطین کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو اس کو ٹیکل کیا جا سکے؟ کیا یہ دیوار بن سکتا ہے امریکہ کے عزائم کے رستے میں، یا اسرائیل کے جو توسیع پسندانہ عزائم ہے گریٹر اسرائیل کے؟ جی ہاں، میرا خیال ہے کہ اٹس ناؤ گوئنگ ٹو بیکم ڈیفیکلٹ. یہ اتنا آسان نہیں رہے گا. پہلے دیکھیے نا، پہلے تو ایسے لگتا تھا کہ ابھی ابراہیم اکارڈز ہو جائیں گے، جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ لگے ہوئے تھے یا ان کے داماد. اب سعودی عربیہ کے لیے بڑا مشکل ہے. اب وہ 4-5 ملک ہیں جنہوں نے ابراہیم اکارڈ میں گئے ہوئے ہیں. جی. آگے جانا بڑا مشکل ہے. یہ جو جینوسائڈ ہوئی ہے نا، اس کے ساتھ مسلم پبلک اوپینین بالکل سخت خلاف ہو گیا، ایون ان دوز کنٹریز جنہوں نے ابراہیم اکارڈ جوائن کرنے کی رضامندی دی ہے. سو آئی تھنک اسرائیل جتنا زیادہ اب آخری سٹیجز ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل ڈیسپریٹ ہے اس وقت کہ کسی طریقے کے ساتھ ایران میں تبدیلی لائی جائے. ایران میں تبدیلی ہوگی تو یمن میں تبدیلی ہونے کا چانسز ہے، بیکاز ایران از سپورٹنگ دیم. اسرائیل کا فٹ پرنٹ بڑھ جائے گا. پھر اسرائیل کی جو فورس ہے بیکڈ بائی امریکہ، وہ پھر ایک خطرناک سچویشن پہ آ جائے گی. مگر اس وقت تو آپ دیکھ لیں سعودی عربیہ ریزسٹ کر رہا ہے. وہ سب سے پہلے تو ان کو گرانا تھا، ان کو ساتھ لینا تھا، وہ نہیں تیار اس وقت لینے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ، اور پھر اب اسرائیل کی طرف سے بھی یہ بات اناؤنس ہو گئی کہ ہم ترکی اور پاکستان کو اس فورس غزہ کے اندر جو فورس بننی ہے ہم نہیں چاہیں گے وہ. تو پاکستان تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ جانا چاہے ہو، پاکستان تو چاہتا ہی نہیں ہے. تو آئی تھنک یہ جو سارا غزہ کا پلان ہے یہ فیل ہو جائے گا. اینڈ آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے آگے. اسی سلسلے میں جو اسرائیلی ایمبیسڈر ہیں انڈیا میں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم انہی کے ساتھ بات کریں گے جن پہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، انہی پارٹنرز کو ہم لے کے چلیں گے. سر صاحب، یہ JF-17 تھنڈر کی جتنی ڈیلز کی لسٹ آپ کے سامنے ہے اور جو انویسٹمنٹ پاکستان کو مل رہی ہے، اس کو لے کر انڈیا میں ہاہاکار کیوں مچی ہے؟ پریشانی کیوں ہے وہاں؟ ظاہر ہے کہ یار یہ جو فگرز ہیں 4 نیلی، تو مطلب ہے کہ یہ 15 16 12 13 14 15 بلین کی، یہ تو انڈیا کو تو تکلیف ہوگی نا کہ ہاف آف دس کمز ٹو پاکستان. اف ہاف آف اٹ کمز ٹو پاکستان ان دا نیکسٹ سے 1 year 2 years، تو پھر IMF کی ضرورت نہیں پڑے گی. IMF تو آپ کو $1-2 بلین دیتا ہے نا. IMF 3 سال میں آپ کو $7 بلین دینے ہیں. دیٹ از دی IMF پروگرام. ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ اتنی ہارڈ شپ ہو رہی ہے. تو اگر آپ نے IMF کو کہنا جاؤ جی گڈی اڑاؤ، اور آپ کو $7 بلین مل جاتے ہیں ان دا نیکسٹ 3 years، تو دین یس، ڈیفینس منسٹر از رائٹ. بٹ میرا موقف یہ ہے کہ دس از اے 5 to 10 year پروجیکٹ. اچھا، یہ نہیں ہے کہ آپ IMF کی چھٹی کرا سکتے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ انڈیا شوڈ بی ورڈ بیکاز ناؤ پاکستان ملٹری اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کو دنیا ایکنالج کر رہی ہے. اینڈ سو اوبیسلی انڈیا شوڈ بی ورڈ بیکاز نئے دوست بن رہے ہیں پاکستان کے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایک زمانے میں انڈین کیمپ میں تھے. جی. اب وہ پاکستان کے پاس آ رہے ہیں فار ٹریننگ، ہتھیار، اینڈ اس کے ساتھ ظاہر ہے پھر ٹریڈ بھی شروع ہو جاتی ہے، پھر تعلقات بھی بنتے ہیں. دیٹ از واٹ انڈیا از ورڈ اباؤٹ. اچھا، یہ اس کا مطلب ہے کہ سفارتکاری کو بھی بوسٹ ملے گا، اور ملٹری کے ساتھ ساتھ مل گیا. یہ جو چیف صاحب جا رہے ہیں، پرائم منسٹر جا رہے ہیں، ڈار صاحب جا رہے ہیں،
ये बूस्ट ही मिला ना. एक तीर से They are कई in शिकार. demand. हाँ, हाँ. They are in demand by all the small nations of the Middle East and Central Asia. So I think they've done a great job. ओके तो जो यूएस पाकिस्तान मुश्तरका मशकें हो रही हैं इनकी क्या अहमियत है चाइना को देखते हुए? देखिए, इंडिया को मैं देखते कल हुए? के प्रोग्राम में भी मैंने ये कहा था कि वी हैव टू बी केयरफुल. डोनाल्ड ट्रंप के अगर उसने अपने मकासद पूरे ना किए और उसको इस बात का एहसास हो गया है या दिला दिया गया है कि जी पाकिस्तान ने गन डाला है, पाकिस्तान ने कन्विंस कर दिया है इंडोनेशिया को या फलाने को कि इस फोर्स में नहीं जाना हमने, या ये टर्म्स हैं तो ये, तो देन डोनाल्ड ट्रंप का कुछ नहीं कहा जा सकता. ही कैन टर्न अगेंस्ट यू एट एनी मिनट. दैट इज़ व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू से. एंड ये बड़ी ट्रिकी अब सिचुएशन होती जा रही है. एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका और इसराइल के कुछ इंटरेस्ट हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम वर्ल्ड में से रेजिस्टेंस आ रही है, और ये रेजिस्टेंस वो तवक्को नहीं कर रहे थे कि ये आएगी. उस रेजिस्टेंस के अंदर पाकिस्तान भी बैठा हुआ है. ठीक, तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट इज़ शुड वरी अस कि आपने किस तरीके से आपने अब आगे गेम खेलनी है. बिकॉज द अमेरिकन वोंट लाइक इट अगर उनके जो प्लान्स हैं उनको आप सपोर्ट ना करें. सो इट्स गोइंग टू बी ट्रिकी. अच्छा सेठ साहब, प्रवीण सवानी उनके मैं एक ट्वीट देख रही थी, उससे पहले उन्होंने ये कहा कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए अमेरिका सबसे बड़ा चैलेंज होगा, और जो मिलिट्री पॉलिसी है, दिफाई पॉलिसी है, उसके लिए पाकिस्तान सबसे बड़ा चैलेंज होगा इस साल में. लेकिन किसी और ने उसको रीट्वीट करते हुए जवाब दिया कि सबसे बड़ा चैलेंज तो मोदी गवर्नमेंट है इंडिया के लिए. मई में जो कुछ हुआ उसने सिचुएशन को ऐसे पलटा दिया कि राफेल की मार्केट गिर गई और JF-17 थंडर की मार्केट बढ़ गई. इसको नरेंद्र मोदी कैसे देख रहे हैं और इंडिया कैसे देख रहा है? देखिए, इंडिया इज़ इन ट्रबल. मैंने कल भी कहा था नरेंद्र मोदी इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इज़ इन ट्रबल. उन्हें समझ नहीं आ रही कि हमने जाना कहाँ जाके किस कैंप में बैठना है. वो किसी कैंप में नहीं बैठना चाहते बिकॉज उनकी सिंस इंडियाज़ इंडिपेंडेंस वो किसी कैंप में नहीं बैठे. दुनिया बाइफरकेट हो गई थी, रशियन कैंप, अमेरिकन कैंप, या सोवियत कैंप एंड अमेरिकन कैंप. इंडिया ने इंडोनेशिया और चाइना के साथ मिलके उस वक्त और यूगोस्लाविया के साथ मिलके ये चार मुल्कों ने एक नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाई थी, व्हिच इज नोन एज NAM. अच्छा, तो वो नॉन अलाइंड मूवमेंट का ये था कि हम किसी के साथ नहीं हैं. अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि अब नॉन अलाइंड का ज़माना ही नहीं रहा, क्योंकि जब दो कैंप्स के बाद एक कैंप बन गया ना 93 में, 91, 89, 90 में सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड एंड बाय 93 यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया. अमेरिका वाज ऑन टॉप. तो उस वक्त तो कोई न्यूट्रल हो ही नहीं. न्यूट्रल तो होता कि अगर कोई 2-3 कैंप्स होना, तो अमेरिका वाज ऑन टॉप. तो अब जाके ये नहीं है कि अब 1-2 कैंप्स हैं, अब 3 कैंप्स होने जाएंगे. एक तरफ चाइना है, एक तरफ रशिया है, और एक तरफ अमेरिका है. ठीक. और प्रॉब्लम ये है कि नाउ इट्स डिफिकल्ट कि आप न्यूट्रल रहें. नाउ यू हैव टू बिलोंग टू वन कैंप और अनदर. तो इंडिया के लिए भी समझ नहीं आ रही उनको कि हमने कहाँ जाके बैठना है. हम तो चाइनीज़ कैंप में हैं. अच्छे हमारे तल्लकात हैं विद अमेरिका, बुरे तल्लकात नहीं हैं विद रशिया, बट वी आर पार्ट ऑफ द चाइनीज़. हमने हमारे जो सारा कुछ लिंक्ड है इट्स विद चाइना. ठीक है, एंड राइटली सो. इंडिया के जो है वो ना अमेरिका के साथ है, ना चाइना के साथ है, ना रशिया के साथ है. तो आई थिंक दे हैव टू डिसाइड, क्योंकि एक तरफ तो रशिया चाइना कह रहे हैं हमारे साथ आके बैठे एक प्लेटफॉर्म पे, वो क्या है RIC है, ये क्या है, रिक. दूसरी तरफ जो है वो ब्रिक्स है जी. वहाँ वो कह रहे हैं जी ब्रिक्स में भी आए, वो इंडिया है ऑलरेडी इन ब्रिक्स. ये दीज आर एंटी अमेरिकन कैंप्स. और उधर से नरेंद्र मोदी फिर डालना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप को और कहता है मेरा बेस्ट फ्रेंड है. तो ये नहीं हो सकता ना. ये डोनाल्ड ट्रंप इज अगेंस्ट ब्रिक्स, डोनाल्ड ट्रंप इज अगेंस्ट चाइना, डोनाल्ड ट्रंप इज अगेंस्ट रशिया. So how can India be part of these 3 camps and at the same time be a lover of the United States? So Donald Trump is going to extract a heavy price.